اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جن کے پاؤں پکڑتا ہے، دن کے اجالے میں یہ ان کے گریبان پکڑتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، سفاکی سے بولے، چالاکی سے بولے، اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو، پاکستان کی اندرونی اسٹیبلٹی کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ان جھوٹوں نے۔ اور اتنے بڑے بڑے سنگین وہ جھوٹ تھے کہ ان کے اس کا سچ بتانے کے لیے جو ڈی جی آئی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کو میدان میں آنا پڑا، ان کو اپنی خاموشی توڑنی پڑی، ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا۔ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک گلیمر گلٹس توجہ سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر بھی یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے۔ تو ایک ایسے پروفیشنل شخص کو جب قوم کے سامنے آ کے سچ بتانا پڑا تو آپ کو اس سے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوگا کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جن کے پاؤں پکڑتا ہے، دن کے اجالے میں یہ ان کے گریبان پکڑتا ہے۔ اور پھر جو ملاقات اس نے پریزیڈنسی میں عارف الوی صاحب کی موجودگی میں کی، اس ملاقات کا اس نے قوم کو نہیں بتایا۔ قوم کو یہ درس دیتا رہا کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ایسے ہیں، اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چپ کر کے ملتا۔ اور وہ ڈی جی آئی ایس آئے آ کے ریویل کرتے ہیں، خبریں تو پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور لوگوں کو یہ کوئی اور جھانسے دیتا رہا، رات کو چھپ چھپ کے ملتا رہا۔ وہ تو پھر بھانڈا تو پھوٹ گیا، اس نے تو پھر بھی عوام کو سچ نہیں بتایا، نہ اس نے اپنی پارٹی کو سچ بتایا، نہ اس نے اپنی پارٹی کے ممبرز کو سچ بتایا۔ وہ تو جب قوم کے سامنے سچ آ گیا تو اس کے پاس تو وہ جو سچ ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قوم اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، جو سنگین حقائق بتائے گئے ہیں، اس کا کوئی جواب آئے گا، لیکن جواب ندارت۔ اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں، سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر، اوئے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم پہ 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا، چیف الیکشن کمشنر ان کا ذاتی، شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ چیف الیکشن کمیشنر آپ نے لگایا، اور جب تک وہ آپ کی جو جرائم ہیں اس کو سامنے نہیں لایا، اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر کوئی نہیں تھا۔ اور آج جب اس نے حقائق، اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھڑی تمہاری طرح، کوئی اقامہ پر نااہلی نہیں ہوئی، آج اس نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے، تم نے منی لانڈرنگ کی ہے، تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے، وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا۔ تم کہتے ہو میں 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا، کس چیز کا ہرجانہ کرو گے؟ ہرجانہ کرو گے وہ جیت جائے گا، کیونکہ اس نے سچائی لکھی ہے، اس نے حقائق لکھے ہیں، اس نے ثبوت دیے ہیں اس کے، اور کہتا ہے کہ اس سے 10 ارب روپیہ لے کر ہرجانہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا۔ تو یہ نہیں بتایا کہ جب میں 10 ارب کا ہرجانہ لے کے شوکت خانم کو دے دوں گا تو اس کے بعد وہی ہرجانہ میں شوکت خانم سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دوں، کیونکہ آپ یہی کرتے آئے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سنگین نوعیت کی بات، ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے، میں اس کو نہیں لیڈر مانتی، میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی، میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی، وہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہے، ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیے گئے۔ تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر، وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف عوامی اسٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجیں، آپ مجھے گھر نہ بھیجیں، بھلے آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھلے آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس کو یہ رات کو یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، اس کو اب یہ کہتا ہے یہ غدار ہے، یہ جانور ہے، یہ میر صادق ہے، یہ میر جعفر ہے۔ بھئی اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو، اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے
تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور ہے. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں، بہت بڑے حقائق، ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں، وہ قوم کے سامنے رکھیں. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم، اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے، اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے. تو وہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی، آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پیناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو کبھی نیب کو کرونا ہو گیا تھا، کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے، اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہیں، یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا. تو ایسی بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا، تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں، تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے پاس ثبوت بھی یہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا. عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی. عدالت میں آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، پروف چاہیے ہوتا ہے، آپ کو جو irrefutable ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کر، آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک